اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان الہدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی فوتحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن ولد المولى للحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدامه الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیا علی دائم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین ثم الصلاة والسلام علی مختومتنا الانسان معصومتنا القرآن الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ و غیر معلمہ و بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ و تکمیل والکمال و مریم الکبریٰ و سبیل باب قبول و شمع مجلسات رسول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم صلوات پڑھیں بآواز بلند میرا مولا آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرما یا اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زباں پر ورد علی ولی اللہ نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما بی بی پاک کی نالین سے لپٹے ہوئے نور کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے با حیثیت بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پہ یا علی ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوؤں پہ یا عباس دیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھٹن کی کائنات میں جہاں سانس لینا دشوار ہو ہمیں ہوائے پرچم عباس کے نیچے سانس لینا سکھایا لاہور والی مخدومہ کی چوکٹ پر سجدہ کر کے میزان ولا کا آغاز کرنے لگا ہوں جتنے عشق نمازی اذان میں شامل ہوں گے اتنی ہی دیر رکھتے ادا ہوں گی جتنی دیر نمازی پڑھیں گے لیکن پہلے میں ایک فکرہ عرض کرنا چاہوں گا اسی فکرے پہ میں چہرے بھی پڑھ لوں گا اسی فکرے پہ مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کس منزل پہ سانس لے رہا ہے جس کے وجود میں خدا کی جھلک نظر آئے اللہ کی اصلاح شریک تجلی کو ولی کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی سے خرید لے اس کمال کو علی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آواز نجف تک جائے کیونکہ نجف والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز نہیں ہوتی اور کیا کہنے جناب زہرا تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں کائنات کا سچا نبی جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے وہ اپنی زبان اتھر سے فرما رہا ہے اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد نبی نے فرمایا ہمارا آخری محمد اکثر بندے ممبر آل محمد سے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں نبی نے فرمایا میرے 12 محمد 12 کے لفظ حدیث میں نہیں 4 کے لفظ حدیث میں نہیں نبی نے فرمایا ہمارا کل محمد میرے بادشاہ حسین میرے لفظ میں اتنی طاقت دے دینا کہ سینوں میں آئے اور رگوں رگوں میں علی کی صدا آ جائے نبی نے فرمایا ہمارا کل محمد ہے محمد محمد ہے علی محمد ہے حسین محمد ہے سجاد محمد ہے باقر محمد ہے
محمد ہے, تقی محمد ہے, نقی محمد ہے, عسکری محمد ہے, پردے میں بیٹھا آخری بادشاہ محمد ہے. شیعت یہاں سے نہیں, شیعت اس کے آگے سے شروع ہوتی ہے. علی اکبر محمد ہے, علی اصغر محمد ہے, عقیل محمد ہے, حمزہ محمد ہے. ایک بندے نے فرزند زہرا سے پوچھا, مولا یہ حدیث سچ ہے؟ مولا نے فرمایا حدیث سچ ہے. اس نے کہا اگر یہ حدیث سچ ہے تو آپ میں سے کوئی علی کیوں ہے, کوئی حسن کیوں ہے, کوئی حسین کیوں ہے, کوئی سجاد کیوں ہے؟ آپ کے نانا نے فرمایا آپ سارے محمد ہیں, آپ نے اپنے نام تبدیل کر لیے. آپ کے نام تو محمد اول, محمد ثانی, محمد ثالث ہونے چاہیے تھے, آپ نے اپنے نام تبدیل کر لیے. امام نے فرمایا قرآن میرے ہاتھ پہ رکھ. قرآن ہاتھ پہ آیا. امام نے فرمایا بتائی کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے. امام نے فرمایا پھر بتائی کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے. امام نے فرمایا یہ قرآن ہے تو اس میں کوئی یاسین کیوں ہے, کوئی طہ کیوں ہے, کوئی مزمل کیوں ہے, کوئی مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں, سمٹے تو قرآن ہوتا ہے. یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں, سمٹے تو قرآن ہوتا ہے. مولا نے فرمایا ہم سمٹے تو محمد ہوتے ہیں, بکھرے تو آل محمد ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں خداوند کریم قسمیں کھا رہا ہے. قسمیں وہ کھا رہا ہے جس کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں. قسمیں بندہ نہیں کھا رہا, اللہ کھا رہا ہے. مخلوق نہیں کھا رہی, خالق کھا رہا ہے. قاری قرآن نہیں کھا رہا, مالک کھا رہا ہے. قسم کمتر کی نہیں ہوتی, اعلیٰ کی ہوتی ہے. قسم پڑھوں تاکہ آپ کے چہروں پہ نور ولایت چمکے اور میرا اتنا سفر کرنے کا مقصد پورا ہو جائے. خدا فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم, مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے سجدے میں اترتے ہیں. خدا فرما رہا ہے مجھے اس دہلیز کی قسم, ستاروں کی قسم نہیں, چوکٹ کی قسم, گھر والوں کی قسم نہیں, دہلیز کی قسم. کہ لاہور سے لے کر مکے کے مفتی تک مجھے کوئی ایسی دہلیز دکھا دو جہاں ستارے سجدے میں اترتے ہیں. اگر سوائے حویلی زہرا کے کوئی نہ ملے تو پھر مان مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے, اللہ قسم کھائے تو زہرا کے دروازے کی کھاتا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں جو کعبے سے زیادہ پاک اسے زہرا کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پاکیزگی کی انتہا کو کعبہ کہتے ہیں. میں نے کہہ دیا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرا کہتے ہیں. آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے, پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے. تو قرآن میں خدا لم یزل نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یا ابراہیم طاہر بیتی, یا ابراہیم طاہر بیتی, ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ, ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ. گھر اللہ کا تھا, پاک ابراہیم کی ڈیوٹی تھی, گھر توحید کا تھا, ذمہ داری ابراہیم کی تھی. اب آپ خدا سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے, اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا, توحید کے تیور ہی بدل گئے. اب آزا انما یرید اللہ لیتبرکم رسال البیت ویطہرکم تطہیرا. بطول میرا ارادہ ہے میں تجھے پاک رکھوں, بطول میرا ارادہ ہے میں تجھے پاک رکھوں. کعبے کو ابراہیم پاک رکھے, بطول کو توحید پاک رکھے. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے, بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے. آؤ میری انگلی پکڑو, عقیدے کے اگلی معراج پہ چلتے ہیں. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ, عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. اگر ابھی بھی کسی کے دل میں الجھن ہے کہ کہاں عرش خدا اور کہاں دہلیز فاطمہ, تو بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل رہتا ہے, اسرافیل رہتا ہے, میکائیل رہتا ہے. اب بتاؤ دہلیز زہرا پہ کون رہتا ہے؟ سلمان رہتا ہے, گبر رہتا ہے, ابو ذر رہتا ہے, مقداد رہتا ہے. کسی ایک کتاب سے مجھے ثابت کر کے بتاؤ. ہمیں سلمان علی سے کہا ہو مجھے جنت چاہیے, ہمیں فضان علی سے کہا ہو مجھے جنت سے روٹیاں منگوا دو, کبھی کمر علی سے کہا ہو مجھے عرش کی سیر کروا دو. ادھر والے ادھر نہیں جاتے, ادھر والے کبھی یتیم بن کر کبھی اسیر بن کر. یہ وہ دروازہ ہے جہاں عورتیں نہیں بتایا جاتا. لاہور والوں انصاف کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ فرشتے دروازے پہ جا کے نازل ہوتے ہیں. قرآن میں خدا فرما رہا ہے اے میرے حبیب یاد کرو وہ ابراہیم والی بات جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے, جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے.
زندگی دراز ہو زندگی دراز ہو۔ ایک دن اسی دہلیز پہ 600 برس کا جوان سلمان رات کے سجدے میں گرے ہوئے ستاروں کو اپنی نور کی داڑھی سے اٹھا رہا ہے۔ کسی نے کہا سلمان تیری بھی کیوں زندگی ہے، نہ وقت پہ سوتا ہے نہ وقت پہ کھاتا ہے، بس اسی دہلیز سے پڑا رہتا ہے۔ سلمان نے فرمایا خاموش، تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے۔ اس نے کہا سلمان یہ تو کیا کہہ رہا ہے، سدرۃ المنتہا؟ سلمان سے فرمایا بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں معراج پہ جاتے ہیں جبرائیل رک گیا تھا۔ سلمان نے چوچے بلائلی سے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا اور فرمایا جہاں جبرائیل رکا وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے، جہاں مصطفیٰ رکے وہ میری سدرۃ المنتہا۔ جناب عیسیٰ کی مانند جناب حسن مشتبہ کی مانند، لیکن دونوں بطولوں میں فرق ہے۔ جملہ سوال فرمائی گوڑ ہو کر کے اپنے دعا ضرور کیجئے۔ جناب عیسیٰ کی ماں بھی بطول، جناب حسن مشتبہ کی ماں بھی بطول، لیکن دونوں بطولوں میں فرق ہے۔ جناب عیسیٰ کی ماں صرف بطول ہے، جناب حسن مشتبہ کی ماں وہ بطول ہے کہ جسے چاہے بطول کر دے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے بھائی نے پڑھا تھا جناب میسم کے بارے میں، اور میرا بھی دل کر رہا ہے میں جناب میسم کے بارے میں پڑھوں۔ اجازت ہے نا؟ توجہ! کبھی آپ نے سوچا ہے دنیا آپ کی دشمن کیوں ہے؟ کیونکہ تمہاری سیرت میں علی کی ولایت نظر آتی ہے۔ یہی سوال جناب میسم نے مولا علی سے پوچھا تھا، مولا مجھے سولی پہ کیوں چڑھایا جائے گا؟ مولا نے فرمایا میسم کیونکہ تمہاری سیرت میں علی کی ولایت نظر آتی ہے۔ مولا کائنات نے کھجور کھا کر گٹھلی زمین میں بو دی اور فرمایا میسم جب یہ جوان ہوگی تو جس پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میسم روز کعبے کی طرف اس کا طواف کرتا اور پانی دے کر کہتا تو کب جوان ہوگی مجھے تجھ پہ ولایت علی کا جھولا جھولنا۔ کھجور جوان ہو گئی، ابن زیاد کا دور آ گیا، علی کا عاشق زنجیروں میں جکڑ گیا۔ ابن زیاد نے آواز دے کر کہا چھوڑ دے علی کو۔ میسم تمام نے فرمایا کیوں؟ ابن زیاد نے کہا مجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میسم تمام نے فرمایا اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پاؤں کاٹوں گا، تیرے کان کاٹوں گا، تیری آنکھیں نکال لوں گا، پھر میں تجھے سولی پر چڑھا دوں گا۔ میسم تمام نے فرمایا غلط، ابو طالب کے بیٹے نے کہا تھا ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان کاٹے گا، ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان کاٹے گا۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پاؤں کاٹوں گا، تیرے کان کاٹوں گا، تیری آنکھیں نکال لوں گا، پھر میں تجھے سولی پہ چڑھا دوں گا۔ میسم تمام کے ہاتھ کٹ گئے، میسم تمام کے پاؤں کٹ گئے، میسم تمام کی آنکھیں نکل گئی، میسم تمام کے کان کٹ گئے، میسم تمام سولی پہ آ گیا۔ جو ہی سولی پہ آیا ایک ایسا علی کا شیعہ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، جس کے کان نہیں ہیں پھر بھی سن رہا ہے، جس کے پاؤں نہیں ہیں پھر بھی جنبش کر رہا ہے۔ میسم تمام نے فرمایا یا حی الناس، اے لوگوں میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا علی عجیب غیرت والا ہے، میرا علی کی لائٹ کو پر اٹھا دینے والا ہے، شمس اللہ ہے، عزت اللہ ہے، کعبے کا گور ہے، بدول کا شوہر ہے۔ میسم تمام نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں میرے مولا نے مجھے بتایا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام البدور ہے، چوتھے کا نام الکلور ہے، پانچویں کا نام رفاؤ ہے، چھٹے کا نام مجمع ہے، ساتویں کا نام معروف ہے۔ میسم تمام نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں میرے مولا نے مجھے بتایا تھا پہلے آسمان کا نام پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا نام بھی جیسا ہے، تیسرے کا بدن ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا یادی جیسا ہے، چھٹے کا سیاحت جیسا ہے، ساتویں کا ابدار جیسا ہے۔ میسم تمام نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں میرے مولا نے مجھے بتایا تھا ساتواں آسمان کے اوپر کتنا لمبا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنا پہلا زمین اور ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر مقامی معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت الماوا ہے، اس کے اوپر جامع حمد ہے، اس کے اوپر جامع جبروت ہے۔ مجھے اس ممبر کی قسم 70,000 جماعت کرام علی کے شیعہ نے سولی پہ لیا۔ ابن زیاد نے کہا جتنے مرضی اپنے مولا کے فضائل بیان کر لے لیکن تیرے مولا کے فرمانوں کے پورا نہیں ہونے دوں گا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان کاٹوں گا، کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان کاٹوں گا۔ میسم تمام کی چھائی پہ جلال آیا۔ میسم تمام نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں میرے مولا نے مجھے بتایا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ جب میسم تمام نے سات بندوں کے سلوتیتیں بتائیں ابن زیاد نے تڑپ کر کہا تو میری بھی بتا دے گا، اس کی زبان کاٹ دو۔ جب زبان کٹ گئی کٹی ہوئی زبان سے آواز آئی علی کل بھی سچا تھا، علی آج بھی۔ کیا بات ہے، کیا کربلا بات ہے۔ نے کریمی ہے جی، کریمی ہے کربلا نے۔ یزید تو مر گیا،
اے حسینی جت گئے اور میرے نال کربلا جانا اور میرا اس مولانا ذاکر نو انہاں کول دعا بھی لانی ہے جتنے نوجوان سارو کیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوری مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی میرا حیدر مولا علی علی میں گفتہ مولا علی علی مسجد کبابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی کعبے کا گوہر علی علی بی بی کا شوہر علی علی فوج علی پکارے علی علی وہ علی پکارے علی علی ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی عباس کا بابا علی علی عباس کا بابا یا امام المنتظر یا امام المنتظر الاجل نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنات تلال بے شمار رحمان ابن ملزم حرامی 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 بے لعنت بے شمار کل قرآن نعرہ کیا کہنے آپ کے ماشاء اللہ عبادت کے مرکز کو علی کہتے ہیں عبادت کی روح کو علی کہتے ہیں جسم سے روح چلی جائے جسم سے بدبو آتی ہے عبادت سے علی چلا جائے عبادت سے بدبو آتی ہے آج لوگ کہتے ہیں علی یہاں سے نکالو علی یہاں سے نکالو تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا سب کچھ علی ہے اگر تجھے علی گوارا نہیں کرتا تجھے علی کعبے سے نکالنا پڑے گا تجھے علی قرآن سے نکالنا پڑے گا معصوم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں اور ممبر سے دعا کرتا ہوں مجھے کوئی چہرہ سا نظر نہ آئے جو میری حدیث سن کر پریشان ہو جائے معصوم فرماتے ہیں بغیر ہماری ولایت اور محبت کے جب بھی کوئی انسان مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے وہ وضو کرتا ہے وضو سے لے کر مصلی تک ابلیس اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ مصلی پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ابلیس اس کی نماز سننا شروع کر دیتا ہے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے جب وہ مصلی بند کرتا ہے ابلیس مسکرا کر کہتا ہے تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو مسا کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو نے تکبیرۃ الاحرام کہا تو میں نے سنا تو نے نیت کی تو میں نے تیری سنی تو رکوع میں کہا تو میں نے تجھے دیکھا تو سجدے میں کہا تو میں نے تجھے دیکھا خدا تجھ پہ لعنت کرے تجھے ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر تھا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینہ پھیلا کے علی کا نام لیا کرو جوانی بازار کے لیے نہیں بنی جوانی شبیر کے لیے بنی جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو جوانی شبیر کے کام آ جائے اس جوانی پہ سلام ہوتا ہے غدیر کا مقصد یہی تھا کہ نہ علی ڈر کر سنا جائے اور نہ علی ڈر کر پڑھا جائے اسی لیے تو علی کے ذکر میں بولا کرو اور ہم تو بولنے کے اتنے قائل ہیں کہ ہم تو اپنے مردے کو بھی چپ نہیں رہنے دیتے اس کے شان ہلا ہلا کر کہتے ہیں اسماء افہم سن اور سمجھ علی کا ذکر سن کے جانے والے تو اس ذکر کو چھوڑ کر نہیں جا رہا بس فرق سے اتنا ہے کہ زمین کے اوپر تو علی کا ذکر سنتا تھا زمین کے اندر علی کو روبرو دیکھ لے گا پھر اس سے آپ کی فہرست گنوائی جاتی ہے اے جانے والے سن یہ قبر میں جانا حق ہے یہ سوال و جواب حق ہے یہ کفن دفن حق ہے یہ صراط حق ہے یہ میزان حق ہے یہ ولایتوں کا آنا حق ہے یہ امامتوں کا آنا حق ہے یہ نبوتوں کا آنا حق ہے یہ ساری حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے تو کوئی باہر والا ہم پر سوال کر سکتا ہے اپنے مردوں کو تو بتاتے ہو یہ حق ہے وہ حق ہے ہمیں بھی تو بتاؤ آخر حق ہے کیا تو محمد مصطفیٰ نے کہیں چھپ کر نہیں فرمایا کسی غار میں بیٹھ کر نہیں فرمایا البتہ غار والے کے سامنے ضرور فرمایا تھا بھری مسجد نبی میں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل ایماندار ہے دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں آپ کو ہر مذہب کا پیشوا محمد کے دروازے پر جھکا نظر آئے گا۔ یہ تو لوگوں کی کمزوری تھی کہ لوگوں نے ان کی کرامات دیکھ کر ان کو بھگوان کہنا شروع کر دیا۔ جاؤ سرچ کر کے دیکھ لو، اور جب آپ کے کلک کے نیچے دنیا بھر کی کتابیں پڑھی ہیں، جاؤ مہابھارت پڑھ کر دیکھ، ہندوؤں کے پیشوا گزرے جن کا نام تھا شری کرشن، ان کے اپنے ماموں کے ساتھ جنگ ہوئی کنش کے ساتھ، تو 313 وارث کی تعداد تھی کرشن کے ساتھ، ادھر لاکھوں کی تعداد۔ ساتھیوں نے کہا حملہ کریں، شری کرشن نے کہا بھی نہیں، میرے ماموں سے کہو مجھے چند لمحے چاہیے۔ چند لمحے مل گئے، شری کرشن کے ریگستان میں آتے ہیں اور وہاں ہاتھ بلند کر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اوم ایم ہریم شریم کریم بربرم پرمیشور مقسم کاریانی شہی من کرم آبری ممنواریوں سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپرتی من کرو تو سوہا۔ ترجمہ کروں میں نادری فرمایا اوم ایم ہریم شریم کرم بربرم پرمیشور مقسم کاریانی شہی من کرم آبدی ممنواریوں سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپرتی من کرو تو سوہا۔ اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ، اس پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ، اس بیٹی کے پتی کا واسطہ، ان پتی اور پتنی کے دو سپتر یعنی بیٹوں کا واسطہ، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ یعنی کعبے کا واسطہ، اس میں بڑے کالے پتھر کا واسطہ اور اس میں اترنے والے تیرے روپ مجسم کا واسطہ۔ یہ راز ایسے نہیں ملتے، ان کو پانے کے لیے فقیر کے دروازے پر جھکنا پڑتا ہے، اور یاد رکھو فقیر کا کوئی بھی عمل توحید کے خلاف نہیں ہوتا۔ آخر فقیر کا عمل ہے، کوئی تو راز ہوگا اس میں۔ یہ جو نوبت بجتی ہے لال قلندر کے دروازے پر، علی فرماتے ہیں اگر یہودی یہ سمجھ لیتے اس نوبت سے صرف آواز نہیں آ رہی، پیغام بھی آ رہا ہے، تو کب سے اسلام لا چکے ہوتے ہیں۔ کہاں مولا کہتی کیا ہے نوبت؟ مولا نے فرمایا سنو، یہ اس کے عدل کا اعلان کرتی ہے، یہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتی ہے، یہ دنیا کے فنا ہونے کا اعلان کرتی ہے، یہ کہتی ہے ہر انسان کو قبر کا پیوند ہونا ہے، یہ کہتی ہے اے دنیا پرست ذرا موت کے دروازے پر دستک دیکھ کر تو دیکھ، اس دنیا کو تول کر تو دیکھ، بہت ہلکی ہے دنیا۔ علی فرماتے اس میں کوئی شک کہ اس نوبت سے آواز نہیں ہوتی۔ کہاں مولا کہتی کیا ہے نوبت؟ مولا نے فرمایا سبحان اللہ حقاً حقا حقاً حقا رفقاً رفقا ان المولا سمد یبقا لالا علم کلو نشکا یا مولانا لا تحلقنا وتدادکنا واستقدمنا واشترلقنا واستقفنا واستقفنا یبن الدنیا محلا محلا یبن الدنیا وزنا وزنا یبن الدنیا کرنا کرنا یبن الدنیا دکن دکا کلن موتا کلن موتا کلن دفنا کلن دفنا ہاذا منزا کمزا ہاذا لسنا ننجو ننجو نقشا سبحان اللہ حقاً حقا حقاً حقا رفقاً رفقا۔ دوبارہ کیا کہنے کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ سناؤ۔ سمجھ نہیں آ رہا سولات ماتا رانی یہ سمجھ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ حقاً حقا حقاً حقا رفقاً رفقا ان المولا سمد یبقا لالا علم کلو نشکا یا مولانا لا تحلقنا وتدادکنا واستقدمنا واشترلقنا واستقفنا واستقفنا یبن الدنیا محلا محلا یبن الدنیا وزنا وزنا یبن الدنیا کرنا کرنا یبن الدنیا دکن دکا کلن موتا کلن موتا کلن دفنا کلن دفنا ہاذا منزا کمزا ہاذا لسنا ننجو ننجو نقشا سبحان اللہ حقاً حقا حقاً حقا رفقاً رفقا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کیا آواز آتی ہے اس
नौबत से? कौन सा पैगाम बुलंद होता है इस नौबत से? तौहीद का, बिस्मिल्लाह। तौहीद का। तो जब इस नौबत से तौहीद का पैगाम बुलंद होता है तो इस बात पर शक ना किया करो लाल कलंदर परवाज कैसे कर लेते थे, काश के टुकड़ों से बोतला का जिस्म कैसे बन गया था, शाशम ने सूरज कैसे उतार लिया था। अरे तौहीद वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुर्ले इमाम, कुर्ले कुरान, नारे बिस्मिल्लाह। बहुत माशाल्लाह इनकी ज़बान पर लाहौर तस्वीर ये बच्चे ने बड़ी अच्छी तकरीर माशाल्लाह। ते आ देखना मेरे लिए देखने रहा गाजी किधर तो बाबा वाह 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 देखो ना गाजी गाजी ते अल हादी प्यास सदीरे ओ बहु चौधरी सदीरे गाजी ते अल हादी प्यास सदीरे नमाजी ओ बहु नमाजी ते ज़काती प्यास सदीरे मैं फिर सफा मरवा दे टक्कर ला गया लाके भागे के बहुत ला सफा मरवा दे टक्कर ला गया जा मंदिर के दम दम पे पानी ला क्या गुस्सा कर आईना बंदे मोरा पहले तो बहुत पता बोतल पा के पानी ला रही है मैं हकीकत गई साल काम करना पाएगा दम दम का पानी ना क्या उछल करी काबे ने बेच थाई कर दे जिन्होंने 2 लाख पड़े मैंने 2 लाख काबे ने ओ बाऊ काबे ने बेच थाई कर दे जा पड़ी ते दुश्मन होवे अली दा दुश्मन होवे अली दा मैंने आवाज से अलमा दी कसम दुश्मन होवे अली दा और दादा कौशल की छाती है कौशल मोहम्मद का कौशल अली का कौशल के थले हाथ है वाह वाह बाला 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 ताकि दारदार एक बनाए हो बीबी पास खाया जाना केड़ा केड़ा पावे केड़ा के पावे केड़ा ये दुश्मन है केड़े कुएं से किन्ने 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 शोर मचाया ओदे उत्ते ओदा भी लानत हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद जदीदियत मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्या बात है, क्या बात है, क्या बात सोने नबी दी उम्मत दे कई बंदे सोने नबी दी उम्मत दे कई बंदे जोड़े सप्पां दे गलां विच पाई फिरदे हर मेन बाजार ते चौक अंदर मजमे आम सप्पां दे लाई फिरदे जरा जिन्ना नहीं डरदे सप्पां कोलों सप जिब्बां उत्ते लड़ाई फिरदे ते जेड़ा सप नूं वेख के सिर यार होंदा मुल्ला नबी दा यार बनाई फिरदे क्या बात है। तवज्जो इमाम की जवानी को ज़ईफ़ी न कहना इमाम की जवानी को ज़ईफ़ी न कहना गनी की मोहब्बत में बूढ़े जवान हो जाते हैं गनी के बुग़्ज़ में जवान बूढ़े हो जाते हैं गनी की दुश्मनी चेहरों की रौनक छीन लेती है वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। लाख दरिया इनके बहा दिए जाएं जब तक चौरासू न बहे आंखों में नमी न उतरे तब तक शाम से आने वाली मखदूमा राजी नहीं होती
یا رب العالمین تجھے مائے سیام کی عزت کا واسطہ، عید قریب ہو کسی بیٹی کا باپ نہ مرے، کسی بیٹی کا 100 سال کا بھی باپ ہو عید والے دن مر جائے وہ بیٹی کبھی عید نہیں مناتی۔ کہتی ہے میں عید کیسے مناؤں اس عید پر میرا بابا مر گیا، سر پر قرآن رکھ کے بتاؤ زینب عید کیسے مناتی؟ زینب کو عید والے دن باپ کا تسلا آ گیا، دروازے پہ کھڑی رو رو کے کہتی رہی بابا تیرے کوفے میں مجھے پرسہ دینے کوئی نہیں آیا، بابا میں انتظار کرتی رہی کب کوفے کی عورتیں آئیں میں ان کے سامنے تیرے درد پڑھوں۔ ماتمی بیٹھے ہو کبھی بھی اپنی بہنوں سے ناراض نہ ہونا، بہنوں کو عید بھی بھائی دے کے جاتے ہیں، کفن بھی بھائی دے کے جاتے ہیں۔ ہائے قسمت دیکھو زینب کی عید والے دنوں میں زینب یتیم ہو گئی، اور جب زینب کو کفن کی ضرورت تھی شام کی پہاڑی پر سجاد نے رو کر کہا ماں مجھے معاف کرنا، اگر میرے پاس کفن ہوتا تو میں سکینہ کرتے میں نہ دفناتا۔ زینب کی لاش سے آواز آئی سجاد نہ کفن ڈھونڈ میں بے کفن کی بہن ہوں۔ رمضان زینب کو بابے کی بات پہلی تھی، مولا حسن بابے کا امامہ سر پر رکھ کے زینب کے پاس آئے اور فرمایا زینب میں تجھے عید دینے آیا ہوں۔ زینب نے رو کر کہا حسن میں نے اپنے بابا سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا۔ مولا حسن نے کہا زینب میری بڑی حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگ۔ زینب نے رو کر کہا جو میں آپ سے مانگوں گی آپ دیں گے۔ مولا حسن نے مولا حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میں حسین ضامن دیتا ہوں جو آپ مانگو گی میں دوں گا۔ زینب نے رو کر کہا ایک بار غازی سے کیا ہے میرے بابا کے کپڑے پہن کر مجھے چل کے دکھائے، میں غازی کو چلتے دیکھوں گی مجھے میرے بابا کی یاد آئے گی۔ اور جب عالیہ کا محمل کوفے پہنچا، اہلی عالیہ کے محمل کے قریب آئے، کامتے ہوئے ہاتھوں سے علی نے محمل کا پردہ اٹھایا اور فرمایا زینب پھر بی بی قریب آئی۔ مولا نے فرمایا زینب آنکھیں کھول، یہ دیکھ یہ مکہ کی گلیاں ہیں، یہ دیکھ یہ دارالعمارہ ہے، یہ کوفہ کی مسجد ہے۔ بی بی نے تڑپ کر کہا بابا میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، بابا مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ مولا نے رو کر کہا زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی، شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی۔ بس آ گئی قدر کی رات، آخری روزہ افطار کیا اس بیٹی کے گھر جس سے بڑا پیار تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، مولا دروازے پہ گئے، مولا نے دروازہ کھولا، 4 نقاب پوش کھڑے تھے۔ مولا نے فرمایا اتنی رات میرے دروازے پہ کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مولا ہم نہیں چاہتے تیری بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو جائیں، مولا وہ تیری شاہی دیکھنے آئی ہیں۔ مولا نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے میں روتا روتا گھر آ گیا، میں روتا